معزز حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تنقید کرنا ایک اچھی عادت ہے، لیکن تنقید کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں جس سے لوگوں پر اصلاح کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اچھی تنقید ہوتی ہے۔ کچھ تنقید ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو باغی بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسی تنقید کرنے سے گریز کیا جائے جس میں تعصب شامل ہو۔ جب ہم تعصب کی نگاہ سے کسی کو دیکھتے ہیں تو تنقید کا مقصد بدل جاتا ہے۔ تنقید برائے اصلاح نہیں رہتی، تو ایسی تنقید سے گریز کرنا ہم پر لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی دوست میں کوئی خامی دیکھتے ہیں، اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یا آپ کے جسم پر یا کسی جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گندش ہے، کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، وہ اس کی نشاندہی کر کے بتا دیتے ہیں، تو وہ آدمی جس کو صرف ایک آدمی نے دیکھا تھا، یہ کہہ کر اس کی وہ چیز جو بری تھی ہٹوا دی، تو وہ بد انسان اس عیب سے بچ گیا۔ اگر وہ اس نشاندہی پر ناراض ہوا تو یہ اس کی بے وقوفی ہوئی، کیونکہ اگر وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا کر آپ کی خامی کی نشاندہی نہ کرتا تو یہ ممکن تھا کہ ایک آدمی کی بجائے اسے سینکڑوں دیکھ سکتے تھے۔ تو اچھے لوگ جن کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ محض انسانوں کو اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ انسانیت ان میں لوٹ آئے اور درندگی، ناشائستگی کی جو ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ان سے بچ جائیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ فتنہ انگیز ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں پر رعب ڈالنا، اپنا رعب ڈالنا اور اس کو انڈر پریشر کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کی تنقید کا مقصد صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ مجرم انسانیت کا، شرافت کا، صرف بات سوچ کی ہے۔ جس کی سوچ جیسی ہوگی اس کو اس کا بدلہ اسی طرح کا ملے گا۔ سچ کہنا ایک مسلمان دلیر، بہادر اور مخلص آدمی کا کام ہے، جو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر کوئی ایسا عیب نہ رکھوں جس کو لوگ بطور طعنہ مجھے یہ کہہ سکیں کہ تم بھی تو اسی برائی میں مبتلا ہو جس کے بارے میں تم مجھے سمجھا یا
بتا رہے ہوں۔ تو جو شخص کسی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود کو پہلے ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں یہ جو کام ہے تنقید والا اصلاح کی غرض سے کرنا چاہیے، تعصب کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ سچ گوئی ایک ایسے انسانوں کا شیوا ہے جو ایسی مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا اپنے بزرگان سے ان کی وہ سچ گوئی کی کہانیاں سنتے ہیں۔ سچ گوئی ایک ایسا امر ہے جس میں سچ کہنے والا اکیلا رہ جاتا ہے، اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو سچ کہنے سے گریز کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کسی طرح ہم اگر سچ کہہ دیں تو ہم پر شامت نظر ہو جائے گی۔ دراصل یہی بزدلی اور ناکامی ہے۔ جب ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اس بندے کی اگر حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں، یہ ہمارا سچ ہوتا ہے، تو وہ آدمی کبھی بھی اس بات کی جرات نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ ایسا کام کر سکے۔ ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اگر اٹھ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دے تو سب لوگ یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا کیا، کشتی میں جو آدمی سوراخ کر رہا ہے ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سب کے سب اس سوراخ کی وجہ سے ڈوب جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اگر بر وقت اس کو اس برے فعل سے روک دیا جاتا تو سب کے سب بچ جاتے اور محفوظ رہ جاتے۔ یہاں ہمارے معاشرے کی یہی پوزیشن ہے کہ ہم تمام ایک کشتی کے سوار ہیں۔ جب بھی ہم کسی برائی کو، بے غیرتی کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی پروان چڑھتا ہے، ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو برائی سے روک دیتے ہیں تو وہ برائی رک جاتی ہے۔ جب ہم آنکھیں نوٹ لیتے ہیں، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور یہ برائی پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو مسلمان ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے جس نے ہمیشہ ہر دور میں اپنی سچائی کو اپنی طاقت بنا کر جھوٹ اور مکار کا خاتمہ کیا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے اپنی خامیوں کو دور کر سکیں، پھر دوسروں کو ان کی برائیوں سے آگاہ کر کے جو ہے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکیں۔ اس سے ہمارے جو دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا، اللہ پاک کی جو ہے نصرت شامل ہو جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔